محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدوں کی نسبت کرتے ہیں اور علماء حق علماء دیوبند کی عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کر کے اور اس میں قطع و برید کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علماء حق علماء دیوبند کی ویڈیوز میں سے اپنے مطلب کی بات لے کر کے کلپ بنا کر کے اس کلپ کو وائرل کرتے ہیں، اور یہ ساری حرکتیں کر کے اپنے آپ کو بڑا ہوشیار اور بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، اور شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی اس کا علاج کرنے والے اور اس کا آپریشن کرنے والے موجود ہیں۔ دیکھیے، پہلے آپ اس کلپ کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد علاج کرتے ہیں۔ عوام کے لیے بہشتی زیور سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ بہشتی زیور جامعۃ الرشید والوں نے جو چھاپی ہے بہت آسان، وہ مسائل کی کتاب ہے، تو وہ سب لوگ اپنے گھر میں لازمی رکھیں۔ بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس پہ کوئی اعتراض ہونا کوئی کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہم بیٹھے ہوئے یہاں پرچی لکھ کے دے دیں، میں بتاؤں گا قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں بہشتی زیور حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 5 مسئلہ نمبر 26، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی، تو وہ سب لوگ اپنے گھر میں لازمی رکھیں۔ بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس پہ کوئی اعتراض ہونا کوئی کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہم بیٹھے ہوئے یہاں پرچی لکھ کے دے دیں، میں بتاؤں گا قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی، عوام کے لیے بہشتی زیور سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی۔ یہی سوال کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا، حضور زید کہتا ہے کہ ہاتھ میں نجاست لگی تھی، زبان سے 3 دفعہ چاٹا پاک ہو جائے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ایسی پاکی حاصل کرنا کسی خبیث بدروح کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اس کلپ کو دیکھا، اور اس کلپ کے اندر دیکھیے یہ کس طریقے سے ویڈیوز میں سے کلپ کو کاٹا گیا ہے، اور پہلے حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کو لگایا گیا، اس کے بعد مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی ویڈیو کو لگایا، اور اس کے بعد فاروق رضوی کی ویڈیو کو لگایا۔ تو اس طریقے سے اس کلپ کو تیار کیا گیا، اور اس ویڈیو کے اندر جس عبارت کو لے کر کے بات کی گئی ہے وہ بہشتی زیور کی ایک عبارت اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کو لے کر کے اور ایک مسئلے کو لے کر کے بات کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اگر انگلی میں نجاست لگ جائے اور اس نجاست کو اگر کوئی 3 مرتبہ چاٹ لے تو وہ انگلی پاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فاروق رضوی نے جو بات کہی، اور فاروق رضوی نے کہا کہ یہی مسئلہ یعنی یہی بات احمد رضا خان بریلوی سے پوچھی گئی، اور احمد رضا خان بریلوی سے یہ پوچھا گیا کہ اگر ہاتھ میں یا انگلی میں نجاست لگ جائے اور اگر اس کو کوئی 3 مرتبہ چاٹ لے، وہ انگلی پاک ہوگی یا وہ ہاتھ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب کیا دیتے ہیں فاروق رضوی کہ ایسی پاکی حاصل کرنا کسی خبیث کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ آئیے اب ہم اصل عبارت کی طرف اور اصل کتاب کی طرف آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں اس کا جواب پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ان کی کتابوں میں اور ان کے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں، اور انہوں نے بھی اسی طرح کا مسئلہ اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم جس کتاب کو لے کر کے جس عبارت کو لے کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے وہ اصل عبارت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، بہشتی زیور ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 75 ہے، حصہ 2 ہے، اور مسئلہ نمبر 26 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ یعنی یہ جو پیش کرتے ہیں یہ عبارت آدھی پیش کرتے ہیں اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ اور اصل عبارت کیا ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی ہے اور اس نجاست کو اگر کسی نے 3 دفعہ چاٹ لیا، یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ نجاست کو چاٹا جائے، یعنی اگر کسی نے ایسا کر لیا اور نجاست کو چاٹ لیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انگلی یا یہ ہاتھ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حضرت تھانوی نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا اور 3 دفعہ اس کو چاٹ لیا تو وہ انگلی اور وہ ہاتھ پاک ہو جائے گا، مگر آگے یہ لکھا ہے کہ یہ نجاست کو چاٹنا منع ہے اور نجاست کو نہیں چاٹنا چاہیے۔ یعنی 2 مسئلے ہیں، اور یہ عوام کے سامنے صرف اتنا پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بات لکھی ہے کہ اگر 3 دفعہ چاٹ لے تو انگلی پاک ہو جائے گی، لیکن اگلی عبارت پیش نہیں کرتے کہ جو آگے لکھا ہے کہ نجاست کو چاٹنا منع ہے۔ ہاں، یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لے تو کیا حکم ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، اگر کر لے تو کیا حکم ہے۔ اس عبارت کے اندر اس مسئلے کو پیش کیا گیا ہے۔
تو یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا خلاصہ ہو گیا۔ اب دیکھیے یہی مسئلہ اور یہی بات احمد رضا خان بریلوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ دیکھیے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 466 کیا لکھتے ہیں؟ در مختار اور بحر الرائق وغیرہ میں ہے ناپاک انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ناپاک انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو عبارت حضرت تھانوی نے اور جو مسئلہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے وہی مسئلہ فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا ہے، وہی جواب احمد رضا خان بریلوی نے بھی دیا ہے۔ تو اب اگر اس مسئلے کو لے کر کے عوام کے اندر نفرت پیدا کی جاتی ہے اور عوام کو غلط طریقے سے اور عوام کے اندر غلط اثر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہی مسئلہ تو احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر لکھا ہے۔ حضرت تھانوی نے تو آگے یہ شرط لگا دی کہ مگر چاٹنا منع ہے، اور احمد رضا خان بریلوی نے تو یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ چاٹنا منع ہے یا نہیں ہے۔ اس میں تو صرف اتنا لکھا ہے کہ اگر 3 مرتبہ چاٹ لیا تو انگلی پاک ہو جائے گی، اور حضرت تھانوی نے چاٹنے کو منع لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لے بھولے میں، یا کوئی بیوقوف ہے، کوئی پاگل ہے، اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، دیکھیے کس طریقے سے علماء حق، علماء دیوبند کی عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کر کے اس میں قطع و برید کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کی اور عوام کے اندر نفرت اور بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔